بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے بہت اچھا اور اہم سوال پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص عشاء کی 17 رکعتیں مکمل نہ پڑھے اور اس سے کم رکعتیں ادا کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عشاء کی نماز کے ساتھ مختلف قسم کی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں کچھ فرض ہیں، کچھ سنت موقدہ ہیں، کچھ سنت غیر موقدہ ہیں، کچھ نوافل ہیں، اور فقہ حنفی کے نزدیک وتر واجب ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 17 رکعتوں میں شامل ہر نماز کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ آئیے آج بہت آسان انداز میں سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں کس طرح بنتی ہیں، کون سی رکعتیں لازمی ہیں، کون سی سنت ہیں اور کون سی نفل۔ عشاء کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھی جاتی ہیں۔ سنت غیر موقدہ ادا کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت رکھنے والے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان نمازوں کا بھی اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ لیکن سنت غیر موقدہ کا حکم فرض جیسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے 4 رکعت سنت کو نہ پڑھ سکے تو اس پر فرض نماز چھوڑنے والا حکم نہیں ہوگا، یہ سنت غیر موقدہ کا حکم ہے۔ اس لیے اگر کسی کو کبھی ایسی صورت پیش آ جائے کہ یہ 4 رکعت رہ جائیں تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب عشاء کی نماز ہی ادا نہیں ہوئی۔ فرض کا حکم الگ ہے، البتہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کی سنتوں کو معمولی نہ سمجھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی کوشش کرے، کیونکہ سنتوں میں بہت خیر اور برکت ہے۔ اب عشاء کی ان رکعتوں کی طرف آتے ہیں جن کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، یعنی کہ 4 رکعت فرض۔ عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ سنت موقدہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان سنتوں کو اپنی روزانہ کی نماز کا مستقل حصہ بنائے اور بلا وجہ انہیں چھوڑنے کی عادت نہ بنائے۔ اگر کبھی کوئی مجبوری پیش آ جائے اور سنت موقدہ رہ جائیں تو اس کا حکم فرض نماز چھوڑنے جیسا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص مستقل طور پر سنت موقدہ چھوڑنے کی عادت بنا لے اور اسے معمولی سمجھ کر ہمیشہ ترک کرے تو علماء کرام نے سنت موقدہ کو مستقل طور پر ترک کرنے کے بارے میں سخت کلام فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ فرض نماز کے ساتھ سنت موقدہ کا بھی اہتمام کریں۔ اب آتے ہیں نوافل کے بارے میں کہ پہلے 4 فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد 2 سنت موقدہ ہیں، پھر 2 رکعت جو ہے نفل ہیں، اور وتر کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتے ہیں۔ نفل نماز اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوافل انسان کو مزید اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص نوافل پڑھتا ہے وہ بہت بڑی بھلائی حاصل کرتا ہے۔ لیکن نفل کا حکم فرض جیسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نفل نہ پڑھ سکے تو اس پر فرض چھوڑنے والا حکم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں نماز کے مختلف اقسام کو الگ الگ سمجھنا چاہیے کہ فرض اپنی جگہ فرض ہے، سنت موقدہ وہ اپنی جگہ ہے، سنت غیر موقدہ کا حکم اپنی جگہ ہے، نوافل کا حکم اپنی جگہ ہے۔ اب آتے ہیں آخر کے اندر 3 رکعت نماز وتر پڑھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو حنفی فقہ کے مطابق واجب ہیں۔ وتر اس لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ وتر کو صرف عام نفل سمجھ کر چھوڑ دینا درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت وتر ضرور ادا کرے۔ اگر کسی شخص سے وتر رہ جائیں تو ان کی قضا ضروری ہے، اس لیے وتر کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے۔ یہاں ایک مرتبہ پھر رکعتوں کے احکام کو سمجھ لیجئے کہ عشاء کے 4 رکعت فرض اپنی جگہ فرض ہیں، 2 رکعت سنت موقدہ اپنی جگہ ہیں، 3 رکعت وتر یہ حنفی کے نزدیک واجب ہیں، اور نوافل اپنی جگہ اضافی عبادت اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے 17 رکعتوں میں ہر رکعت کا
درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اب آئیے آخر میں اسی بھائی کے اصل سوال کا بالکل آسان جواب سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی 17 رکعتوں سے کم پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، 17 رکعتیں مکمل نہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ عشاء کے فرض ادا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ 17 رکعتوں میں فرض، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، نوافل سب شامل ہیں۔ عشاء کی 4 رکعت فرض ضرور ادا کرنے ہیں، اور فقہ حنفیہ کے مطابق 3 رکعت وتر واجب ہیں، اس لیے انہیں ضرور ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت سنت موقدہ کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، انہیں ہمیشہ چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، جبکہ سنت غیر موقدہ اور نوافل پڑھنے میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن ان کا حکم فرض جیسا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 4 رکعت فرض، 2 سنت اور 3 وتر واجب ادا کرتا ہے تو عشاء کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کم سے کم کتنی رکعتیں پڑھ کر نماز ادا ہو جائے گی، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی نماز کو زیادہ سے زیادہ مکمل اور خوبصورت بنائیں۔ عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض ضرور ادا کریں، فقہ حنفیہ کے مطابق 3 رکعت وتر واجب ضرور ادا کریں، 2 رکعت سنت موقدہ کا بھی اہتمام کریں اور انہیں ہمیشہ چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں۔ اس طرح سنت غیر موقدہ اور نوافل کو بھی اپنی استطاعت کے مطابق ادا کریں، کیونکہ ان میں بہت اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 نمازوں کی پابندی کرنے، نماز کو سمجھ کر ادا کرنے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور اپنے زندگی کو نماز کے نور سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔